قرآن فرما رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے لوگوں، جب قرآن میں ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ اگر تم نہ مانو قرآن جب بھی سچا، تم مان لو قرآن جب بھی سچا، تم عمل کرو قرآن جب بھی سچا، تم عمل نہ کرو قرآن جب بھی سچا۔ ایک بزرگ کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا نماز نہ پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز میں سجدے کرو گے تو آنکھ نیچے ہو جائے گی، جو آپریشن ہوا ہے یہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھ دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، اللہ والوں کی شان دیکھو، بزرگ سے نماز کے لیے منع کیا، سجدے کے لیے منع کیا، سجدے نہ کرنا، بزرگ کا حال یہ گھر آ گیا، نماز سجدہ نہیں کیا لیکن کھانا بھی نہیں کھایا، دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، صبح کو دوا کھایا، شام کو دوا کھایا، گھر والوں نے کہا دوا اتنی کھا رہے ہو کھانا بالکل نہیں کھا رہے۔ اس اللہ والے نے جواب دیا جب اس رب کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، تم کسی کے گھر پہ دونوں ٹائم کھانا کھاؤ، دونوں ٹائم ناشتہ بھی کرو، وہ کھانا بھی کھلائے اور اسے کوئی پیسہ بھی نہ دو، ایک دن وہ آپ سے کہہ دے میرے ایک پولا میری چرئی کا کاٹ کے لا دے، ایک گڑا برسیم لا دے، ہے نا، میرے کھیت پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جاؤ روٹی دے آؤ، اور پھر آپ نہ دے کے آئیں، پھر آپ نہ کہنا مانے تو یار کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ ہم دونوں وقت اس رب کا دیا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں اس نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھ لینا، سجدے کر لینا، ہم نے اس کا دیا ہوا کھانا کھایا، اس کے کہنے سے نماز نہیں پڑھی، کتنی بے شرمی کی بات۔ اسی لیے قیامت میں بے نمازیوں کی پکڑ ہوگی، انہیں گھسیٹ کے خذوہ فغلوہ، ان کے جبڑے میں فرشتے ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ ڈال کے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ بے شک بے شک۔ آج مسجدیں خالی ہیں، ہر بستی کا، ہر مسجد کا یہ حال ہے، جمعہ کے دن تو مسجد بھری بھری نظر آتی ہے، پورا ہفتہ میرے پیارے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ مجھے ذرا بتا تو یہ کون سا نشہ ہے کہ جو تجھے مسجد سے جانے سے روکتا ہے؟ کہ تیری جوانی ہمیشہ رہے گی؟ جواب ملا نہیں۔ کہ تیرے پاس یہ پاور ہمیشہ رہے گی؟ جواب ملا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت نہ رہے، بڑے بڑے منتریوں کا منترالیہ نہ رہا، بڑے بڑے امیروں کی امیری نہ رہی، بڑے بڑے پہلوانوں کی طاقت نہ رہی، بڑے بڑے بات بالوں کی باتیں نہ رہی۔ لوگوں جب کسی کا کچھ نہ رہا تو ہمارا کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم بھی جانے والے ہیں، یہ ختم ہونے والا نشہ کس چیز کا؟ آؤ توبہ کرو، دل لگانا ہے تو پھر مولا سے لگاؤ۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اگر موت ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر بھی شریعت یاد آتی ہے، لاؤ بھی مولانا کو بلا لو، قرآن کرا لو، فاتحہ کرا لو، تقریر کرا لو۔ لیکن یہی جب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں مولوی کوئی یاد نہیں آتا، کوئی فاتحہ، کوئی قرآن نہیں، اچھا سا ڈی جے لاؤ، بانگڑا کراؤ، ڈانس پارٹی کراؤ۔ یہ ہم ہی کرتے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ ہم ہی کرتے ہوتے ہیں؟ میرے پیارے ہمیں مرنا بھی تو پھر میت میں کیوں مولوی یاد آ رہا؟ میت میں کیوں قرآن ہے؟ میت میں کیوں ناز شریف ہے؟ میت میں کیوں قرآن خوانی ہے؟ میت میں بھی بھانگڑا کرو۔ ہمت کی بات تو جب ہے نا، جب شادی میں تمہاری ہمت کام کر رہی ہے بھانگڑا کرنے کی، تو میت میں کام کیوں نہیں کری؟ شادی بھی اسی کی تھی، میت بھی اسی کی ہے۔ بھئی بات ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے میں کی آواز لینا بند کر دیا، پتہ نہیں کون سا بٹن دبا دیتے ہیں، شروع میں لیتا آواز بعد میں بند کر دیتا ہے۔ اس کی ذرا آواز یار ایسی کرو کہ آواز لیتا رہے، اس میں منہ رکھ کے موڈی بولا جائے گا۔ وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یار ایک بات بتاؤ، آج شادی جب ہماری ہو رہی ہے، ہم جوان ہیں، ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے اندر ہمت ہے، ہم بھانگڑا کر رہے ہیں، ڈانس پارٹی کر رہے ہیں۔ ہمت ہے تو وہ ہمت موت میں کہاں جا رہی ہے؟ لانا وہ ہمت، جب جانے تجھے وہ ہمت ہے تیرے اندر، اب کیوں تجھے شریعت و قرآن یاد آیا؟
ابو جہل نے نبی کی نافرمانی کی، کلمہ نہیں پڑھا، کان کھول کے سن لو جماعت کو بات بتا رہا ہوں، آپ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہمت دکھائی اس نے ہمت دکھائی، کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جائے گا، نبی کا دشمن ہے پکا، لیکن ہمت بتاؤں اس کی۔ ایک دن ابو جہل نے کہا بات صحیح ہے، محمد سچے نبی ہیں، یہ مانتا تھا، کہا یقین ہے تجھے؟ ہاں یقین ہے مجھے۔ تو کہا جب تجھے پتا سچے نبی ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بولا نہیں یار، کلمہ پڑھ لیا تو بات ہی خراب ہو جائے گی، بے شک تو کر دیا بات خراب ہو جائے گی یار، ہٹ دھرمی پہ رہا، حالانکہ جہنم میں جائے گا، رہا ہٹ دھرمی پہ۔ یار تمہاری ہٹ دھرمی کہاں چلی گئی بھئی؟ اب دکھاؤ ہٹ دھرمی، جبکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگ جاتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ سب کام ہمارے کام آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ گاڑی میں پہیہ اگر ہو اٹک گئی تو تھوڑا موڑا دھکا لگا کے کسی کا ٹریکٹر جڑوا کر ٹرالی نکل جائے گی، اور دونوں پہیے غائب ہو تو کوئی ٹریکٹر بھی نہ جوڑے گا۔ جی کہاں سے جوڑوں یار، کہاں سے نکلے گی ٹرالی؟ بتا مجھے، پہیے ہی نہیں ہے تو ہے، مجھے اپنا بھی پھانسنا۔ بھائی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائیوں، انتقال کر گئے، ایمان سلامت لے گئے، ایمان کے ساتھ چلے گئے، تھوڑے موڑے تمہارے گناہ ہیں تو چلیسویں کی فاتحہ ہوں گی، تیجے کی فاطمہ ہوں گی، قرآن خوانی ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں ہوں گی، لوگوں کی دعائیں تمہارے حق میں رنگ لائیں تو اللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ لیکن جب تم ایمان ہی نہیں لے کے گئے تو نہ تیجا کام آئے گا، نہ دسواں کام آئے گا، نہ قرآن کام آئے گا، نہ مولویوں کی تقریریں کام آئیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایمان ہونا لازمی ہے، جب دنیا سے جا تو ایمان ساتھ لے کے جا، تاکہ تیری گاڑی تھوڑی اٹک رہی ہو تو لوگوں کی دعاؤں سے نکل جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھائیوں؟ سمجھنے کی بات ہے، بہت ذرا محبت سے سننا میری باتیں۔ مانگ کے نہیں دیتا گاؤں کا آدمی، کہتا ارے مولویوں کے چکر میں پڑ لو، بھانگڑا تو ہوگا، ڈانس پارٹی تو ہوگی، اڑا پڑا رہے اڑا ہوا، ہٹ جا۔ آنا کہ نہیں آنا، جو تم سے ہو وہ کر لیو، ڈانس پارٹی تو ہو کر رہے گی۔ چلو بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں کر لیں گے، ہم کیا کر لیں گے، ہم تو منہ سے کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کر لیں گے، مگر مرنے کے بعد بتا اب تو کہاں گئی وہ دادا گیری تیری، کہاں گئی وہ ہیکڑی، کہاں گئی وہ چودرہ ہٹ اور نمبرداری، کہاں گئی وہ پدھانی؟ اب کیوں مولوی یاد آیا تجھے؟ اب بولا بھانگڑا بڑا بڑے ڈی جے کر کے اور قبر پہ ایک ہفتے تک نچا، جب جانو مرنے کے بعد شریعت یاد آئی، جبکہ تالا لگ گیا، اب عمل میں ختم۔ جب تک سانس ہے، جب تک لکھا جا رہا کہ رامن کاتبی لکھ رہا ہے، جب سانس ختم یہ رجسٹر بند کر کے کام ختم۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عمل کام آئیں گے، عمل